مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی، اور بنیاد ڈالنے کے بعد وہ پہلا ادارہ تھا، پہلا مدرسہ تھا، پہلا مکتب تھا، پہلا مرکز تھا، جہاں سے ایمان کی ہوائیں اور ایمان کی کرنیں اور ایمان کی باتیں پہاڑیاں چلی اور ساری دنیا میں پھیلتی چلی گئی۔ یہی وہ مسجد نبوی تھی جہاں پر مشورے ہوتے تھے، جہاں پر ایمان کے پھیلانے کی باتیں ہوتی تھی۔ خیر، اس کے بعد جب دیکھا کہ مکے کے لوگوں نے اور مکے کے کافروں نے اب بھی پیچھا نہیں ہو چھوڑا تو غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ غزوہ بدر پیش آیا، غزوہ احد پیش آیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے غزوات پیش آئے۔ غزوات کی ایک لمبا سلسلہ ہے، وقت بہت کم ہے، مختصر کرتا ہوں اور چند بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، ایک موقع وہ بھی آیا کہ سن 8 ہجری کا مسئلہ ہے کہ مکہ المکرمہ فتح ہوا، اور وہ کیسی فتح تھی، پھر کیا تھا؟ محلے کے محلے، قبیلے کے قبیلے، جماعتیں کی جماعتیں، گروہ کے گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے، جس کا نقشہ قرآن کریم ان الفاظ میں کھینچتا ہے: اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، کہ تم دیکھو گے لوگوں کو ایمان میں داخل ہوتا ہوا فوج در فوج، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، اور یہ صورتحال بنی۔ پورا کا پورا گھر، پورا کا پورا محلہ، پوری کی پوری بستی اسلام میں داخل ہونے لگی اور ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر بڑا جامع، بڑا شاندار، بہت بہترین، عمدہ ایک خطبہ دیا، جس کے الفاظ یہ تھے: یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، ان ربکم واحد وان اباکم واحد، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ اور اس کے بعد قرآن کی آیت کریمہ پڑھی: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ حضور نے فرمایا: اے لوگوں، تمہارے باپ ایک اور تمہارا رب ایک، اور سن لو، تمہارے باپ ایک ہے اور تمہارا رب ایک ہے، اور یہ بھی سن لو، کسی کالے کو کسی گورے پر یا کسی گورے کو کسی کالے پر، اسی طرح کسی عربی کو کسی عجمی پر یا کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر فضیلت ہے تقوی کی بنیاد پر، اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر، غریب ہے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا پیارا ہے، کالا ہے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا پیارا ہے، بالکل نادار محتاج ہے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ اس کے چند سال کے بعد پیر کے روز 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھی آپ کی مختصر سیرت طیبہ، اور وہ سیرت جو آپ کی نبوت سے تعلق رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس سیرت کا اصل مقصد یہ تھا اللہ کے رسول ہمیں کیا پیغام دے کر گئے، ہمیں کیا دعوت دے کر گئے، ہمیں کیا منہج دے کر گئے۔ اللہ کے رسول نے اپنی وفات سے پہلے ارشاد فرمایا تھا: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ اے لوگوں، کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سن لو، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک کہ تم ان کو پکڑے رہو گے، لازم پکڑے رہو گے، سینے سے چمٹائے رہو گے، تو تم گمراہ نہ ہوگے۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری اللہ کے رسول کی احادیث اور آپ کی سیرت۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم قرآن پر عمل کریں، اللہ کے رسول کی احادیث پر عمل کریں، آپ کی سیرت پر عمل کریں۔ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں اور دین کے مدارس میں، اسلامی مراکز میں ان کا داخلہ دلوائیں، تاکہ ہمارا بچہ مدرسے میں قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر اور اقوال
صالح الفکر صالح العمل انسان بن جائے اور مستقبل کے لیے چمک جائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو باتیں کہی گئی 100% ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔